الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کا باب زیر بحث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توجہ دلائی کہ مجھے یہ ایما کیا گیا ہے کہ لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے۔ پھر اپنا ایک رویا آپ نے سنایا، لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ رویا میں نے اس طرح اپنے آپ کو دیکھا، لیکن رات مجھے بھلا دی گئی۔ چنانچہ پھر یہ تاکید فرمائی کہ فَالْتَمِسُوهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهُ فِي كُلِّ وِتْرٍ، یعنی آخری 10 راتوں میں ہی اسے تلاش کیا کرو، اور آخری 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جستجو اس لیے ہوئی کہ قرآن مجید میں جب سورہ قدر نازل ہوئی، سورہ دخان نازل ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک بڑی بابرکت رات ہے جس میں اس قرآن کا نزول شروع ہوا تھا، پھر اس رات کا تعارف کرایا گیا، اور اس کے بارے میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مہمات امور کا فیصلہ اس میں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اور روح الامین اس میں اترتے ہیں۔ تو یہ اگر اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی جائے تو ایک بندہ مومن کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس بات کی جستجو کہ وہ رات کون سی ہو سکتی ہے، اگر میں اس رات کو پانے کی کوشش کروں تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے، نماز کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، اس طرح کی جتنی چیزیں ان روایتوں میں نظر آ رہی ہیں، وہ سب گویا ایک بندہ حق کا، ایک بندہ مومن کا رسپانس ہے، رد عمل ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی بڑی فطری ہے کہ جب یہ بتایا گیا کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں، تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اے کاش مجھ پر یہ واضح ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے۔ تو پہلے تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ شاید یہ رمضان کا پہلا عشرہ تھا، چنانچہ اس میں اعتکاف کیا۔ پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ دوسرا عشرہ تھا۔ کیوں خیال ہوا؟ اس لیے کہ ماضی میں ایک واقعہ ہو چکا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندازے سے یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد آپ نے بتایا کہ مجھے ایما ہوا ہے یا اشارہ ہوا ہے کہ یہ آخری عشرے میں ہے۔ آخری عشرے میں بھی کب ہے؟ اس سے پیچھے جو روایتیں آئی ہیں ان میں بھی زیادہ تر یہی ذکر ہے کہ اس کو آخری 7 راتوں میں تلاش کریں یا طاق راتوں میں تلاش کریں۔ پھر بعض میں تفصیل بھی آئی کہ جب 9 راتیں رہ جائیں، جب 5 راتیں رہ جائیں یا 6 راتیں رہ جائیں، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سنائی، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، اس رات خوب بارش ہوئی۔ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اس وقت کیا تھی؟ یعنی کھجور کے تنے اور اسی کے پتوں سے پاٹی ہوئی۔ فوقف المسجد، چنانچہ وہ جگہ جگہ سے ٹپکنے لگ گئی۔
فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جبہتہ اثر الماء والتین من صبیۃ 21۔ اب یہ راوی بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے، بلکہ میری ان دونوں آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور آپ کی پیشانی پر یا آپ کی جبین پر کچھ آثار تھے پانی کے اور کیچڑ کے، اور یہ 21ویں کی صبح تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے بھلا دیا گیا، لیکن جو آپ نے اپنا رویا بیان کیا تھا اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر بارش کی وجہ سے اور مسجد کے ٹپکنے کی وجہ سے جو کچھ رویا میں دیکھا گیا تھا وہی صبح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر دیکھ لیا ہے، تو یہ پھر ہونی چاہیے رات۔ یہ بھی ایک اندازہ اور ایک قیاس ہے، یعنی کوئی متعین بات نہیں کہی گئی، بلکہ وہی جو باتیں یا علامتیں بیان کی جا رہی ہیں ان سے صحابہ بھی قیاس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کچھ ایما بیان فرما رہے ہیں اور کہیں آپ قیاس فرما رہے ہیں۔ تو یہ کون سی رات تھی؟ یہ 21ویں کی رات تھی۔ تو اس کی صبح کو رات کی بارش کی وجہ سے جب فجر کی نماز پڑھی گئی تو رسول اللہ کے چہرے پر کچھ آثار نظر آئے، اسی طرح سے کچھ مٹی اور پانی لگا ہوا ہے۔